یوم آزادی کا دن ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت کیسے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، آگے کیا دیکھ رہی ہے. ہمارے ساتھ دو اسٹوڈیو گیسٹ ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں فائق ظفر، پولیٹیکل سائنس کے آپ اسٹوڈنٹ رہے IBA کراچی میں، آپ نے گریجویٹ کیا. آپ اس سال لنڈن جا رہے ہیں، لنڈن اسکول آف اکنامکس. جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی فیلڈ ہے، روبوٹکس آپ کی فیلڈ ہے. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ماہرہ ممتاز، آپ ابھی ماسٹرز کر رہی ہیں جرنلزم میں، اور آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ہی آپ اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتی ہیں. کراچی کی سڑکوں پہ آپ تصویریں لیتی ہیں. دیٹ شوز کہ یو آر انٹرسٹڈ ان یور سراؤنڈنگس. اگر میں چھوٹتے ہی اس سے پہلے کہ میں اور کوئی سوال کروں، میں یہ اگر آپ سے کہوں، ہے تھوڑا سا مشکل سوال کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو 20-25 سال ہو گئے ہیں. یو ور بورن ہیئر، یو ور بورن پاکستانی، ہے نا، ہم پیدا ہوئے. تو میں اگر سمپلی آپ سے کہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے پاکستانی؟ میرے لیے آئی تھنک پاکستانی ہونا اٹس انریئلائزڈ پوٹینشیل. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایز یوتھ اتنا پوٹینشیل ہے، اور ہمارے اندر اتنی ہمارے اندر وہ ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ٹیپ نہیں کیا جا رہا، اس چیز کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا جا رہا کسی بھی سطح پر. تو فار می دیٹ از دا ٹریجڈی آف بینگ اے پاکستانی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اوکے، انریئلائزڈ پوٹینشیل آپ کے لیے؟ آئی تھنک میرے لیے پاکستانی ہونے کا مطلب اسٹیئنگ ٹرو ٹو دا پیپل آئی لیو امنگ، اسٹیئنگ ٹرو ٹو دا لینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جب انڈر گریڈ بھی کرا تھا تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اٹ از فار دا پیپل بائی دا پیپل. تو ہمیشہ میرے دماغ میں یہی ہے کہ میں ہمیشہ جو بھی کانٹیکسٹ پڑھا ہے وہ میں نے پاکستان میں یا کراچی میں رہنے والے لوگوں کے حساب سے پڑھا ہے، ان کے مسئلوں کو سمجھتے ہوئے پڑھا ہے. تو اگر میں یہاں سے چلی جاؤں، میں ان کو نہ دیکھوں، میں ایڈوکیٹڈ نہ کروں، تو یہ تھوڑا سا انفیئر ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہے ٹو موو اہیڈ، ٹو موو فارورڈ ان دیئر لائف، ٹو گرو. تو آئی تھنک کہ میرے لیے پاکستانی ہونے کا مطلب یہ ہے اسٹیئنگ ٹرو ٹو دی پیپل. تو آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے اپنے معاشرے سے، سوسائٹی سے، یا اس ملک سے، یا اس کے لوگوں سے، اور آپ اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں. بہت ہی زبردست جذبہ ہے، کاشی ہے اور بھی لوگوں میں ہوتا. لیکن اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم عموماً وسط صاحب، ہم اور ہمارے ساتھی ہیں ذرا، وہ آج چھٹی پر ہیں، جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم روز اس ملک کے مسئلوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، سیاست ہو، کرپشن ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، بچوں کے ساتھ ظلم ہو. مطلب نہ ختم ہونے والی سٹوریز ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک تو ایک مسائل کا ایک انبار ہے. لیکن آپ کی دنیا میں کون سے ایسے 2-4 ایشوز ہیں جو سب سے پہلے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پھر وہ جو انریئلائزڈ پوٹینشیل ہے اس سے ہم اس کو ریئلائز کر سکیں؟ آئی تھنک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامک اپرچونیٹیز کی بہت سخت طریقے سے قلت ہے. ہمیں پرووائڈ ہی نہیں کی جاتی وہ اکنامک اپرچونیٹیز جس سے پاکستانی لوگ اپنا لوہا دنیا میں منوا سکیں اور اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کر سکیں کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں یاد رکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جنریشن جو ہے یہ 90s کی جنریشن نہیں ہے، 80s کی نہیں ہے، 70s کی نہیں ہے. دس از اے ویری ویل کنیکٹڈ جنریشن. ان کے سب کے پاس اب آج کل اسمارٹ فون ہے، سب کنیکٹڈ ہیں تھرو ٹک ٹاک، تھرو انسٹاگرام دنیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ معاشی مواقع جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے فراہم نہیں کیے جا رہے، اور اگر ہمیں وہ اپرچونٹی چاہیے تو ہمیں یہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے وہ اپرچونیٹیز حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں ایک کالج کا پڑھا ہوں، تو وہاں پر میرا سینئر تھا صالح آصف. وہ جب یہاں پہ تھا ہی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، وہ میتھ اولمپیاڈس میں بھی تھا. وہ تھا وین ہی وینٹ ابراڈ، ہی وینٹ ٹو MIT. وہاں پہ اس نے فاؤنڈ کی ایک AI کمپنی جس کا نام ہے کرسر. آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے نام سنا ہوگا. اٹس اے کوڈنگ ایپ. آج کرسر کی ویلیویشن 10 بلین ہے. وہ ویلیویشن، وہ مارکیٹ کیپٹل، وہ ریسورسز یہاں پر بھی تو ایکسپلائٹ کی جا سکتی تھیں. آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کسی کے اندر ویژن نہیں ہے. برابر والے ملک کے اندر، انڈیا کے اندر بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اروند شرینیواس. آئی تھنک آئی ایم پروبیبلی بچرنگ ہز نیم بٹ دیٹ واز ہز نیم. ہی از دا کو فاؤنڈر آف پرپلیکسٹی. انڈیا نے نہ صرف اس کو اون کیا بلکہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہاں کے، ہی از collaborating with him on across multiple projects.
سو یہ فرق ہے دونوں ملکوں کے اندر کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو, اپنے لوگوں کو اون نہیں کرتے, اور اس پوٹینشیل کو ہم کسی طریقے سے اس کو نیویگیٹ اور ایکسپلوئٹ نہیں کرتے. یہ ان کی گفتگو سے یہ بہت کلیئر ہے کہ ان کی نظر آگے ہے. ہم لوگ جو ریئر ویو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر, ماضی میں کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ نسل, آپ کی نسل جو ہے یہ آگے دیکھ رہی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ملک چھوڑنا پڑتا ہے کبھی کبھی اپنی فل پوٹینشیل ریئلائز کرنے کے لیے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں گراؤنڈڈ ہو کے اس معاشرے میں یہاں پہ رہ کے بھی کردار ادا کرنا ضروری ہے. تو کبھی کبھی وہ اسٹائفلنگ بھی ہو جاتا ہے, فرسٹریٹنگ بھی ہو جاتا ہے. اور آج سے 5 سال کے بعد جو ہو سکتا ہے جب آپ کمپیئر کریں کہ جو ملک چھوڑ کے گیا وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم وہیں پڑے ہیں, کیا یہ تھنکنگ ہے؟ ہاں, ڈیپ ڈاؤن کہیں میرے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میرے والدین مجھے بہت بولتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے باہر چلے جاؤ, جاب کرنے کے لیے باہر چلے جاؤ. میرا بھائی مجھے بہت زیادہ بولتا ہے, لیکن فار سم ریزن اندر نا مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے 4 سال اور اپنے 2 سال اسی چیز کے اوپر وقف کر دیا کہ آئی نیڈ ٹو لک انٹو کہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے. میں بھی جہاں جاب کر رہی ہوں وہاں پہ بھی ہم اکثر ایسی کمیونٹی سے ملتے ہیں جو کہ ہمارے اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان سے پریشان ہے, جو آن بورڈ نہیں ہے. تو مجھے وہ چیز بہت بادر کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ گلٹ شاید مجھے نہ کھاتا رہے کہیں نہ کہیں اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں, بیکاز اٹس این ایزی وے آؤٹ فار می, بیکاز آئی ہیو ریسورسز, آئی کین گو ڈیفینیٹلی. لیکن میں چاہتی ہوں اگر میں فار انسٹنس میں چلی جاتی ہوں پڑھنے کے لیے چلی گئی, لیکن آئی ڈو وانٹ ٹو کم بیک. آئی تھنک کہ اسٹیئنگ ٹرو ٹو مائی روٹس از ویری امپورٹنٹ ٹو می. ماہرہ اور فائق کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک لیں گے, پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ معیشت ہے, ٹیررزم ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یا انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن ہے؟ آئی تھنک پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے پہلے تو, کیونکہ ہم نے اپنی عوام کو بھی نا مجھے لگتا ہے اسی چیز کے اندر الجھا دیا ہے کہ کون جیل میں جائے گا, کون جیل میں نہیں جائے گا, کس کے ساتھ کیا ہوگا, کس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, فلانے کو ووٹ دینا ہے. لوگ دعا کر ہوتے ہیں کہ بھائی فلانا بندہ جیل سے آ جائے, فلانے بندے کے ساتھ یہ ہو جائے. تو ہم نے لوگوں کو ان چیزوں کے اندر اتنا الجھا دیا ہے کہ اگر لوگ اس سے آگے دیکھتے ہی نہیں, پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اچھا کلائمیٹ چینج آ رہا ہے تو ہم جو اپنے ارد گرد میں ہیٹ ویو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد میں چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے سوچا ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے جو ملک کے اندر ایگزسٹ اگر اسٹیبل ہو جائے تو باقی چیزیں بھی حل ہونی شروع ہو جائیں. آپ کا؟ میں اس کو الگ طریقے سے بولوں گا. میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں بولوں گا, میں اس کو بولوں گا پولیٹیکل انکمپیٹنس ہے. آج اگر فرض کریں ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے تو آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی تو آ جائے گی, یو ول ہیو اسٹیبلٹی, بٹ آپ کے ملک ان کے اندر جو ہے وہ کمپیٹنسی نہیں ہے, وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. یا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی. جی, سکون جی. تو آپ اسٹیبلٹی لانا کوئی مشکل کام نہیں, آپ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. یہ انہوں نے اچھا کہا کہ اگر ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے. جی نہیں ول نہیں ہے بات پوری کرنے میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمپیٹنس نہیں ہے, چاہے وہ آپ سویلین ادارے دیکھیں, چاہے آپ دوسرے ادارے دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر کمپیٹنس اوپر بھی ماٹھا ہی بیٹھے گا. جی, کوئی ماٹھا کمپیٹنس کہاں سے ہے کہ ہاں. اچھا, ایک اور سوال ہے میرا کہ میری عمر ہے 63-64. میں ہر وقت اپنی عمر کا اشتہار, آپ بزرگ ہیں ہم سب میں, دیتا رہتا ہوں. اچھا, تو میری وہ نسل ہے جس نے تار کے ریڈیو سے ٹرانزسٹر آتا ہوا دیکھا, پھر ویڈیو کیسٹ آتا ہوا دیکھا, پھر VCR, پھر فیکس مشین, اور اب میں جینزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے زمانے میں اخباروں میں نوجوانوں کے لیے ایک الگ صفحہ ہوتا تھا اور اس پہ نوجوان لکھتے تھے. ریڈیو پہ نوجوانوں کے لیے الگ سے پروگرام ہوتے تھے, ایک ہی ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. PTV ہوتا تھا, اس پہ بھی نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ ہوتا تھا. آج جتنے بھی ٹی وی چینلز آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں, ان پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی 30 سال تک کی عمر کی جو 65% آبادی ہے ایکسکلوسیولی اس کے مسائل سے کیٹر کرتا ہو, اس لیے کہ پھر وہ ریٹنگ ویٹنگ کا چکر آ جاتا ہے. پھر آپ لوگ چلے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. جب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں تو ہم جیسے بڈھے کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لڑکے لڑکیاں اب خراب ہو رہے ہیں اور ان کا کسی چیز پہ یقین نہیں رہا اور پتہ نہیں افواہوں کو بھی خبریں سن رہے ہیں. سوال یہ کہ پہلے تو ہم دروازے بند کرتے ہیں,
अपॉर्चुनिटीज को क्लोज करते हैं, फिर हम आपको बुरा भला कहते हैं। तो ये जो सिचुएशन आप जो प्रैक्टिकली आप लोग फेस कर रहे हैं, आपकी जनरेशन, आप लोग अपने आप को डिजेक्टेड महसूस करते हैं, रिजेक्टेड महसूस करते हुए हैं, क्या करते हैं, या आप सेट हैं? आई थिंक इग्नोर्ड महसूस करते हैं टोटली। बहुत फ्रस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती है इस चीज की वजह से। जी, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान की जो 30 साल से कम उम्र की जो आबादी है वो आई थिंक क्लोज टू 64% है, if I'm not wrong। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मुझे लगता है जो लोग हमारे हुकूमतों में बैठे हुए हैं वो उनको वो लोग नजर नहीं आते, ना उनकी पॉलिसीज में ना उनके विजन के अंदर। उनको शायद मालूम भी नहीं है कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है, या आजकल की यूथ के अंदर पोटेंशियल क्या है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद दोज थिंग्स एट ऑल। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इशू हम यूथ जो फील करती है वो इग्नोर करती है, तवज्जो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं इस बात को सेकंड करूंगी कि वही वाली बात है, हमारी कोई भी पॉलिसी निकल के आती है या कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर हम हमेशा मिस आउट ही हुए होते हैं। हमें हमेशा वो जो स्कीम्स आती हैं उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है लैपटॉप के लिए या बाइक के लिए, लेकिन क्रम्स। हाँ एग्जैक्टली। तो दिस इज व्हेयर आई थिंक बाकी जगहों पे जहाँ पे हमारा ट्रू पोटेंशियल निकल के आ सकता है उसके अंदर कोई रोल अदा नहीं करते, जो फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनती है, बिकॉज हम दूसरे ममालिक को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर। अच्छा, वो जो आप कहते हैं ना ट्रू पोटेंशियल, उसमें भी भाई भतीजे मेरे हैं जो मैं फिट कर सकता हूँ, आप ही की उम्र के हैं बच्चे, वो फिट हो जाएंगे। आप मैं फर्ज करके चल रहा हूँ कि आप दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास से है जी, ठीक है। मिडिल क्लास का बच्चा जब बिल्कुल अरस्तु भी बन जाए, अफलातून भी बन जाए, कुछ भी कर ले, क्या आगे जाके वो देखता है कि एक दीवार खड़ी है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता इस मुल्क के सिस्टम में जी, या वो क्रॉस करने की मौका मिल जाता है उसे? नहीं मिल सकता। आपके सामने जो दीवार खड़ी है वो ये है कि आपके पास सप्लाई बहुत है टैलेंट की और पोटेंशियल की, लेकिन आपने वो डिमांड ही नहीं क्रिएट की अपने इकोनॉमी के अंदर कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके। तो दीवार तो फिर नेचुरली बन जाती है ना। तो उसमें फिर ये आता है कि आप आई थिंक आपके ग्रेड्स जो हर साल जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, वो आई थिंक 6 लाख to 7 लाख ग्रेजुएट्स हैं जो हर साल जॉब मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी है तो मैं एक हाथ पे गिन के बता सकता हूँ कि कितनी कंपनीज है जो उनको एम्प्लॉय करेंगी। तो जब आप वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे उनको तो फिर दीवार तो फिर एक तो ये ना कि अपॉर्चुनिटी कम है, दूसरा जो वसत साहब का इशारा था वो शायद इस तरफ भी कि हमारे यहाँ जो सिफारिश कल्चर है, मतलब ये जो हमने बात की ना कि मेरे अपने भाई भतीजे वो मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, वो खत्म होंगे तो आपकी बारी आएगी ना। जी, पहले मैं उनको तो फिट करूँ ना, फिर आपकी बारी आएगी ना। ये वही वाली बात है कि हम कहीं पहुंचते हैं, अगर कोई बंदा पहुंचता है तो वो अपनी रिसोर्सेज अपनी जद्दोजहद के थ्रू पहुंचता है। कभी भी एक मिडिल क्लास वाले बंदे को आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा इतनी इंपॉर्टेंस, ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि हाँ ये बंदा कुछ करके दिखाए, अनटिल एंड अनलेस इट इज मेकिंग उनकी पिक्चर बेटर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। तो माहिरा मुमताज और फाइक जफर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के।